پاکستانی معیشت پر بڑھتا ہوا قرضوں کا بوجھ ہر حکومت کے لیے پریشانی کا باعث رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ڈی ایس گلوبل ریسرچ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو جون 2024 سے اگست 2025 تک 12 ماہ میں تقریباً 27.52 بلین ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں اخراجات کا سب سے بڑا حصہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کا ہے، جس کی مد میں 9,775 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ یہ رقم دفاعی اخراجات سے بھی تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف سے 6 سے 8 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے۔ اس بجٹ میں آئی ایم ایف کے حکم پر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ تنخواہ میں اضافہ ملک میں مہنگائی کی موجودہ شرح سے کئی گنا کم ہے۔ حل کیا ہے؟ سابق صوبائی وزیر خزانہ اور سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے مطابق مخلص قیادت کا فقدان، کرپشن اور اشرافیہ کی مراعات ہمارے معاشی مسائل کی جڑ ہیں۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک عوام معیشت کی بہتری کے لیے عملاً حکومت اور اداروں کے ساتھ ضروری تعاون نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ دنیا پر حکومت کی ہے، ہزاروں سال، اور آپ جانتے ہیں یہ حکومت جب مسلمان کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے سیاست کو بھی، معیشت کو بھی اور ایڈمنسٹریشن ہر چیز کو ایک مثالی بنایا تھا۔ اور آج اگر دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، 58 اسلامی ممالک ہیں، 9 سمندروں تک ہماری رسائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ ہے اس ماڈل کو اپنانا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور بعد میں خلفائے راشدین نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آپ کی معیشت کا بنیاد کیا ہے؟ اگر آپ کی معیشت کا بنیاد سود پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرضے لینے کے لیے محتاج ہے۔ اور اس بار بھی آئی ایم ایف سے ہم نے 23 بار قرضہ لیا، لیکن ہر قرضے کے بعد اس قرضے کو اتارنے کے لیے ایک مزید قرضہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر بار جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو حکومت ایک جشن مناتی ہے اور پھر ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ یہ الوداع اور آخری قرضہ ہے، لیکن جیسے ہی پیریڈ مکمل ہوتا ہے تو پھر ایک اور قرضے کے لیے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سودی نظام اور قرضوں کے نظام کو چھوڑنا ہے، اس میں دیانتداری اور شفافیت کو لانا ہے۔ جب آپ دیانتدار اور شفافیت اختیار کریں گے، لوگ، عوام آپ کو ضرور ٹیکس دیں گے، پیسے دیں گے۔ اس وقت لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ چندہ تو دیتے ہیں، پاکستانی قوم سب سے زیادہ چندہ دینے والی قوم ہے، لیکن ٹیکس چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ چندہ لینے کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ جو لینے والا ہے وہ دیانتدار ہے۔ حکومت کو ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ عیش اور عشرت اور حکمران خود اپنے مفادات اور اپنی ترجیحات پر خرچ کرتے ہیں۔ تو سودی نظام کا خاتمہ کرنا، اپنی حکومت کے جو اخراجات ہے اس کو کم کرنا، پھر اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع یہ کیسے آپ تلاش کر سکتے ہیں؟ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی تبدیل کر لیں، یعنی ایجوکیشن کو زندگی کے عملی پہلو کے ساتھ ریلیٹڈ کر لیں۔ آپ ایک آدمی کو اس کے صلاحیت کے مطابق تعلیم دے دیں۔ ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت تجارت کی ہے، اور جدید معاشی نظام کا بھی سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ بھی تجارت کی ہے، لیکن ہماری تجارت سب سے زیادہ کمزور ہے۔ تو اگر ہم ان 3-4 چیزوں پر توجہ دے دیں تو ہم پاکستان کے اکانومی کو خوب سے خوب تر اور سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کانت خلیل اللہ کے مطابق پاکستان کے سنگین معاشی مسائل کا حل مکمل ریزرو بینکنگ کا نفاذ ہے، جو کہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ منظم مالیاتی نظام بھاری سرکاری قرضوں کے بوجھ اور ان پر سود کے اخراجات کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر 2 اصولوں پر کام کرتا ہے۔ تجارتی بینکس قرض جاری کرنے اور انویسٹمنٹ کے عمل میں نیا پیسہ کرنسی تخلیق نہیں کر سکیں گے۔ پیسہ تخلیق کرنے کی صلاحیت خود مختار ادارے جیسے اسٹیٹ بینک کو منتقل کی جائے گی، جو جی ڈی پی میں اضافے کے برابر نیا پیسہ تخلیق کرے گا تاکہ مہنگائی یا افراط زر نہ ہو۔ فل ریزرو سسٹم میں بینکوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے تمام ڈپازٹس کے لیے 5% کی جگہ 100% تک مرکزی بینک کی ریزرو کرنسی رکھیں۔ بینک کے قرضوں سے نیا پیسہ تخلیق کرنے کا عمل بند ہو جائے گا۔ اس نظام میں حکومت کا 6,000 ارب کا سودی قرض ختم ہو جائے گا اور اس کے پاس ٹیکس کے علاوہ تقریباً 2,000 ارب کی نئی تخلیق کردہ کرنسی ہوگی۔
اس لیے حکومت کو اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بینکوں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس سے افراط زر کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ فل ریزرو بینکنگ پاکستان کے سنگین اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جدید اور پائیدار حل پیش کرتی ہے اور ایک طویل عرصے بعد مالیاتی استحکام کو یقینی بنا سکتی ہے۔